لیکن جو 9 مئی کو ہوا اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور ان سوالات کا جواب صرف ایک امپارشل غیر جانبدار تحقیقات ہی دے سکتی ہیں۔ یہ سمجھنا اور اس کو ڈائجسٹ کرنا جو بیانیہ فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے عوام کے سامنے رکھا، اس کو ڈائجسٹ کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ وہ معاملات اس نج پہ ہیں کہ اگر کہا جائے کہ ایک نہتے لوگ جو ہیں وہ ایک اپنے لیڈر کے پکڑے جانے، گرفتار ہونے کے ریٹیلیشن میں سڑکوں میں باہر نکلتے ہیں، تو سڑکوں پہ باہر نکلنا اور ان کو نہ روکنا اور ان کو آزادانہ گھومنے دینا یہ سوالیہ نشان ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں بہت دنوں سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہم 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں، تو عرفان صاحب کے پاس کچھ وقت کی کمی تھی، کچھ مصروفیت تھی، تو آج ہم نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا ہے اپنا، جس میں ہم 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو ان سائڈ جو اس کی جو چیزیں ہیں ساری لیگلی اور جو پرائما فیشائی آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کیا ہمارا انالیسز ہے، عرفان صاحب کا انالیسز ہے، تو وہ ہم اس چیز کو لے کے چلیں گے۔ السلام علیکم عرفان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، سر، ہمیں کچھ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیں کہ 9 مئی کے واقعات میں کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے، کس طرح سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ حقیقت تو آپ کے سامنے ہے۔ حقیقت میں تو سارا کچھ ہوا اور اس کو افسانوی انداز میں کیا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی بہترین افواج میں سے پاکستان کی افواج دنیا کی ایک بہترین فوج ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جو 9 مئی کو ہوا اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور ان سوالات کا جواب صرف ایک امپارشل غیر جانبدار تحقیقات ہی دے سکتی ہیں۔ یہ سمجھنا اور اس کو ڈائجسٹ کرنا جو بیانیہ فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے عوام کے سامنے رکھا، اس کو ڈائجسٹ کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ وہ معاملات اس نج پہ ہیں کہ اگر کہا جائے کہ ایک نہتے لوگ جو ہیں وہ ایک اپنے لیڈر کے پکڑے جانے، گرفتار ہونے کے ریٹیلیشن میں سڑکوں میں باہر نکلتے ہیں، تو سڑکوں پہ باہر نکلنا اور ان کو نہ روکنا اور ان کو آزادانہ گھومنے دینا یہ سوالیہ نشان ہے کہ کیوں لا انفورسمنٹ ایجنسیز مجرمانہ خاموشی کی مرتکب رہیں۔ یہ میرے سامنے ایف آئی آرز ہیں، میں ان 80% ایف آئی آرز میں بطور وکیل پیش ہوا اور بہت سے سوالات جو ہیں وہ عدلیہ سے کیے گئے۔ یہ سارے سوالات اگر مجموعی طور پر تحقیقات طلب ہیں اور ان کی تحقیقات کسی وجہ سے نہیں کروائی جا رہی، تو میں یہ کہوں گا کہ 9 مئی کا واقعہ حقیقت سے زیادہ ایک افسانہ ہے۔ اس کو ایک بہترین طریقے کے ساتھ ڈراماٹائز کیا گیا اور ایک اچھے انداز سے ان حالات کو جو ہے وہ کیپچر کیا گیا، اور کیپچر کرنے کے بعد ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی وکٹمائزیشن کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ہی پلاٹ کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اگر جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن فیئر نہیں ہو رہی اتنے عرصے بعد بھی، تقریباً 1 سال ہو چلا ہے، 9 مئی میں جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ رہ گیا ہے، تو اگر جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی پراپرلی اور صرف لوگوں کو پکڑا گیا ہے، ان کو وکٹمائز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ آپ کے خیال میں جو ہے وہ پری پلانڈ ایک چیز ہو سکتی ہے جو کہ صرف ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے استعمال کیا گیا؟ نہیں، آپ میرا مطمع نظر نہیں سمجھ سکے۔ آپ انویسٹیگیشن میں چلے گئے۔ انویسٹیگیشن اس کیس کی ہو رہی ہے، وہ فریلی، فیئرلی، بائزڈ، ان بائزڈ، وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تحقیقات کی۔
میں بات کر رہا ہوں اس انکوائری کی جو کہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے کیس کی، کہ ایک وقوعہ جو ہے وہ ہوا سردرد، اور وقوعے کے بارے میں مقدمہ درج ہوا اور اس کے بعد وہ انویسٹیگیٹ ہوا۔ میں بات کر رہا ہوں 9 مئی کے وائڈر سینس میں جو واقعات آل اوور دی پاکستان ہوئے ہیں، ان کی تحقیقات کی بابت میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ سوال کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، یہ تو حالات بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ چند لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی اسی موب میں سے، اور چند لوگوں کو اجازت نہیں دی گئی اسی موب میں سے۔ آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے جو ہیڈ ہیں، جو بانی ہیں، ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا، وہ بھی پابند سلاسل تھے۔ انہوں نے اس سے لیسر گریوٹی کا آفینس ایٹ دیٹ ٹائم کیا تھا۔ 9 مئی میں وہ انوالو نہیں ہے، 9 مئی میں صرف وہ 109 کی حد تک انوالو تھے۔ وہ صرف سازش کی حد تک کہ جی انہوں نے اکسایا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو آپ یہ کریں گے، اور اسی پارٹی کے دیگر سینئر رہنما جو ہیں وہ جیل میں ہی ہیں، لیکن ان کو اجازت مل گئی کہ وہ الیکشن لڑیں۔ نہیں تو قانون آپ کی نظر میں کیا کہتا ہے؟ اگر ماسٹر پلان جو ہے، جس طرح عمران خان صاحب کا کہا جاتا ہے کہ جی 9 مئی کا ماسٹر پلان ان کا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر لوگ تو جو ہے وہ ان کو فالو کرتے ہیں، تو وہ ان کے جذبات، مطلب ان کو کہتا ہے ان کا لیڈر، تو وہ جذبات میں آ کے بہک کے اس کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن جو بیسک کرائم ہے وہ تو پھر عمران خان صاحب کا ہوا نا، جنہوں نے ان کو اکسایا۔ تو قانون اس نظر میں کیا کہتا ہے؟ نہیں، میری بات سنیں، ہر چیز جو ہے نا 2+2=4 نہیں ہوتی۔ ہر چیز جو ہے نا میکینیکل وے میں نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسانی رویوں پر بھی انحصار کرتی ہیں۔ آل اوور دی ورلڈ پولیٹیکل سسٹم موجود ہے، ہر ملک میں، ہر اسٹیٹ میں پولیٹیکل سسٹم موجود ہے۔ پولیٹیکل سسٹم موجود ہوتا ہے، اس کی طاقت، اس کا منبع عوام ہوتی ہے۔ عوام ہی کوئی قانون سازی کرواتی ہے، عوام ہی کسی قانون کو ختم کرواتی ہے۔ اب عوام کا اگر ایک ایم پی اے، ایم این اے، کونسلر، چیئرمین، کوئی بھی پولیٹیکل پروسیس سے عوام کے ووٹ سے بن کے آتا ہے، تو اس کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ اس کی طاقت ووٹ ہوتی ہے۔ ووٹ کون کاسٹ کرتا ہے؟ عوام کرتا ہے۔ تو سینٹیمنٹس، ہر عوام کے سینٹیمنٹس اپنی اپنی پسندیدہ پولیٹیکل پارٹی سے ہوتے ہیں۔ ماضی میں آپ نے دیکھا، بھٹو رجیم دیکھی، بھٹو کو اسیسینیٹ کیا گیا، تو بھٹو کو اسیسینیشن کے بعد بے شمار تشدد کیا گیا، بے شمار وکٹمائزیشن کی گئی، بے شمار پابند سلاسل رکھے گئے، لیکن اس کا آؤٹ کم نکلا، وہ ریٹیلیشن نکلی، اور وہ ایسی اتنے بڑے جم غفیر کی شکل میں 86 میں نکلی کہ اتنا بڑا جم غفیر آج تک لاہور کی جو سڑکیں اور لاہور کا جو میدان ہے وہ آج تک نہیں دوبارہ دیکھ سکے جتنا جم غفیر اس دور میں نکلا تھا۔ حالانکہ اس وقت نہ میڈیا تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ اب عمران خان کا یہ کہنا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا تو آپ نے سڑکوں پہ نکلنا ہے، یہ نیچرل فینومینا ہے۔ اگر عمران خان یہ نہ بھی کہتا تو پھر بھی لوگوں نے نکلنا تھا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ میں پولیٹیکلی پی ٹی آئی کا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہاں پہ حالات و واقعات اور جو حقائق ہیں ان کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے بنی گالا کے معاملات دیکھے، آپ نے یہاں لاہور میں یہ جو زمان پارک ہے، ان کی رہائش گاہ عمران خان کی، اس کے بعد باہر آپ نے دیکھا کہ جب یہ ہلکا سا رجیم چینج ہوا، ان کی نان پولیٹیکل ڈیسیژنز آئے، سیاسی نابلدگی سامنے آئی عمران خان صاحب کی، لوگوں نے سمجھایا بھی، لیکن وہ ایک طرف رہے کہ نام نہیں میں نے گورنمنٹ چھوڑنی ہے اور میں نے الیکشنز کی طرف جانا ہے۔ انہوں نے صرف الیکشنز دیکھے اور گورنمنٹ چھوڑنے کا دیکھا، دوسرے معاملات نہیں دیکھے، تو یہاں پہ تقریباً مطلب وہ اتنا عرصہ ہر چیز کو وہ آئیڈیل سچویشن میں لے کے چل رہے تھے۔ وہ اپنی ذات کی حد تک آئیڈیل سچویشن پہ لے کے چلتے ہیں۔ اب شاید ان کو سمجھ آ گئی ہو
کہ اس وقت کے جو جید پولیٹیشنز تھے وہ درست کہہ رہے تھے کہ یک دم اگر آپ گورنمنٹ چھوڑ دیں گے تو گورنمنٹ آپ اس کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ڈرائیونگ سیٹ دے رہے ہیں جو آپ کے خلاف ہے، اور جب ڈرائیونگ سیٹ ان کے ہاتھ میں ہوگی تو مائٹ از رائٹ ہوگا۔ مطلب اگر وہ پنجاب اسمبلی نہ چھوڑتے تو شاید اتنی مار ان کو نہ وہ پڑتی۔ پنجاب اسمبلی نہ چھوڑتے، وہ خیبر پختونخوا اسمبلی نہ چھوڑتے تو یہ معاملات نہیں آنے تھے، کیونکہ دو صوبوں کا کنٹرول ان کے پاس ہونا تھا، ان کی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہونا تھا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر پنجاب کی وہ گورنمنٹ نہ چھوڑتے تو الٹیمیٹلی ان کو جو ہے وہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس یا کوئی اور اس طرح کی چیز کر کے تو ان کو ریموو کر دیا جاتا، تو پھر ان کے پاس وہ جو ابھی انہوں نے ایک جو نمبر گین کی ہے پالیٹکس میں، عوام کی جو ہے وہ سینٹیمنٹ لیا، پھر وہ نہ لے سکتے کہ ان کو زبردستی جو ہے وہ نکالا گیا، وہ انہوں نے ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں اس چیز کو چھوڑا۔ یہ لمحاتی مزاج ہوتا ہے عوام کا اور پالیٹکس کا۔ ایک لمحہ آتا ہے کہ یہاں پہ افتخار محمد چودھری جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا کی شکل اختیار کر لیتا ہے وکلا کے لیے، اس کے لیے وکلا باہر نکلتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایک نوکری کے لیے سارا پروسیشن کیا۔ مجھے ریگریٹ ہے، میں باقی کی نہیں بات کر رہا، میں نے جیل کاٹی ہے افتخار محمد چودھری کے لیے، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ عدلیہ بحالی کے لیے وہ تحریک نہیں چلائی گئی تھی، صرف افتخار محمد کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اور افتخار محمد چودھری کی نوکری بچانے کے لیے ہم نے وہ تحریک چلائی تھی۔ بات یہ ہے کہ پالیٹکس میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ آپ کا یہ کہنا کہ آج جو رزلٹ آیا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا۔ پالیٹکس ہمیشہ حالات و واقعات میں اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار ہوتی ہے۔ اگر اسمبلیاں نہ چھوڑتے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جانا تھا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو اب رزلٹ آئے ہیں الیکشن کا، یہ بالکل ہی عجیب سی بات آپ نے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ نہ تو وہ اسمبلیاں چھوڑنے کی وجہ سے یہ رزلٹ آیا، یہ تو سپر آف دی مومنٹ معاملہ ہوا 8 مئی کا، 8 مئی کے بعد معاملہ ہوا 9 مئی کا، یہ معاملات ہوئے، اس کے بعد عوام موٹیویٹڈ ہوئی اور اس کے بعد ریٹیلیشن کے طور پر کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے ایک نعرہ فلوٹ کر گیا، نعرہ فلوٹ کیا ہے تو یہ معاملات سامنے آئے ہیں، نعرہ فلوٹ کر کے ایکسیپٹیبلٹی عوام میں آ گئی، یہاں پہ معاملات ہو گئے، آپ میجورٹی لے گئے، آپ دو جید پولیٹیکل پارٹیز کی موجودگی میں، ان کے نشانات کی موجودگی میں، ایک پولیٹیکل پارٹی وداؤٹ سمبل، وداؤٹ ہز باس، ان کے بانی یا ان کے چیئرمین کے بغیر، وہ پارٹی صرف اور صرف ایک سلوگن پہ اس نے سویپ کر دیا۔ نہیں تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سمپتھی فیکٹر تھا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا، یا ان کو غصہ تھا جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا، یا وہ اپنے حالات سے اتنے تنگ تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اس محرکات کیا تھے کہ جس کی وجہ سے ووٹ اتنا پڑا، جبکہ لیڈرشپ اور ان کی پی ٹی آئی کی کمپین بھی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں تھی، جس طرح آپ نے بتایا سمبل بھی نہیں تھا اس میں، مطلب جو جوڈیشری کا کردار تھا سمبل لینے میں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ کیا آپ کیا سمجھتے کہ کیا محرکات تھے کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اتنا زیادہ ووٹ جو ہے وہ عوام نے دیا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف محاذرائی یا نون لیگ کے خلاف ووٹ پڑنا، یہ تو 2018 میں ایپیسوڈ اوور ہو گیا تھا۔ اس الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی والا معاملہ جو ہے نا وہ نہیں چلا، یہ 2018 میں ایپیسوڈ اوور ہو چکی تھی۔ عوام نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف بیانیے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، پی ٹی آئی تھے ان کو ووٹ کاسٹ کیا اور ان کو ان دونوں کی نسبت میجورٹی میں لے آئے، وہ تو ایپیسوڈ ہو گیا اوور۔ اب یہ جو موجودہ الیکشن ہوئے ہیں، یہ جنگ تھی، ووٹ کی پولیٹیکل جنگ تھی اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان۔ عوام نے ریٹیلیٹ کیا، سمپتھی کا کوئی ووٹ نہیں پڑا۔ سمپتھی کا ووٹ پڑتا تو عمران خان کو کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے تھا، پھر ہم کہتے کہ سمپتھی کا ووٹ پڑا۔